میڈم ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں لیکن انگریزی والی بات کچھ زیادہ ہضم نہیں ہوئی. آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ انگریزی نہ سیکھنے کی وجہ سے پاکستانی ترقی نہیں کرتے جبکہ چائنا، کوریا، ترکی، جاپان وہ اپنی ہی زبانوں میں سیکھتے ہیں اور انگریزی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے لیکن وہاں بھی تو ترقی ہوئی. آپ کے اس آدھے سچ کے لیے ایک مسکراہٹ، لیکن یہ آدھا سچ ہے. اور باقی آدھا سچ یہ ہے کہ ان ممالک نے ترقی اس لیے کی کہ وہ اتنے سیلف سفیشینٹ ہیں، ان کے پاس اتنی زیادہ سہولیات موجود ہیں کہ انہوں نے سائنس کو، گلوبل جو نالج ہے، آئی ٹی کو، بزنس کو، کمیونیکیشن کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا اور سالوں صدیوں کا جو علم ہے اس کو اپنی زبانوں میں انہوں نے، ان کا نصاب جو ہے وہ ان کی اپنی زبان میں موجود ہے جو ان کے بچے کے لیے کافی ہے. لیکن جہاں تک ہماری بات ہے تو ہمارے ہاں میٹرک کے بعد کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اردو میں ترجمہ کی گئی ہو. اگر آپ چیٹ جی پی ٹی اور گوگل کی بات بھی کریں تو ترجمہ اتنا ناقص ہے اور اتنا لفظی ہے کہ آپ اس کو مکالمے کی حد تک برداشت بھی شاید نہیں کر سکتے. سمجھنا تو بہت اگلے لیول کی بات ہے، اس میں لفظی پیچیدگی میں ہی جو مترجم ہے وہ کھو جاتا ہے اور ہم لفظی ترجمے میں کھو جاتے ہیں اور بات کے معنی تک شاید پہنچا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ وہ ترجمہ اتنا ناقص ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں جتنا بھی نالج ہے جو آپ کے پاس، آپ گوگل پہ جائیں یا آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو جتنے اچھے چینلز ہیں جو آپ کو آئی ٹی سکھاتے ہیں، جو آپ کو انٹرنیشنل سکلز سکھا رہے ہیں، یا کورسز ہیں آن لائن، یا فری اسکالرشپس ہیں، یا بزنس ہے، یا فری لانسنگ ہے، تو اس کے لیے انگریزی ایک بیریئر ہے. اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ نہیں سیکھ سکتے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے لیے ضرورت نہیں ہے. یہ ایک برج ہے، لگژری نہیں ہے کہ آپ دنیا سے کنیکٹ کریں گے اس کے ذریعے ہی تو ہی آپ چیزیں سیکھیں گے. تو چائنا ترکی کا یہ معاملہ نہیں ہے. وہ اپنے ان کے جو بزنس کے معاملات ہیں، جو ان کی ٹیکنالوجی ہے، جو ان کے ہاں جاب کے ذرائع ہیں وہ کافی زیادہ ہیں ہم سے. تو ہمیں آن لائن کی طرف اگر آنا ہے تو انگلش ہمارے لیے تو بہت ضروری ہے، اس میں آپ دو رائے نہیں ہے کوئی. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک سے تو گورا چلا گیا لیکن ہمارے دل و دماغ سے نہیں گیا. ہم بھی اپنے انہی بچوں کو لائق سمجھتے ہیں جن کا انگریزی کا ایکسنٹ بہت اچھا ہے، جو اچھے لہجے میں انگریزی بولتے ہیں، چاہے ان کی بات اتنی اچھی نہ بھی ہو، ہم واؤ کہتے رہتے ہیں، ہمیں وہ لائق لگتے ہیں، ہمیں وہ اہم لگتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں جو اچھی جابس ہیں، آپ پبلک سروس کمیشن کو دیکھ لیں، اس میں آپ کسی بھی سبجیکٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں انگریزی کے الگ سے 10 نمبر آ جاتے ہیں. اس میں وہ ٹینس آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ سے گرامر کے کوسچنس کر رہے ہیں. اور پبلک سروس کو چھوڑ کے سی ایس ایس کی بات کریں تو اوور آل آپ کے جاب کا جو معیار ہے وہ انگریزی ہے. اگر آپ انگریزی میں اچھا انٹرویو دیتے ہیں تو آپ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. ادروائز سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ اپنے مضمون پہ جتنی بھی گرفت رکھتے ہیں آپ کی سی ایس ایس میں سلیکشن ہو جائے. اور ہمارے بچوں کو مائیں بھی تبھی اچھا سمجھ رہی ہوتی ہیں جب وہ اچھی انگریزی بول رہے ہوتے ہیں. اس پہ ذرا غور کیجیے گا کہ ہم خود اپنی زبان کو کتنی ویلیو دیتے ہیں. چوتھی اور آخری بات یہ کہ ہمیں اردو کو چھوڑ کر انگریزی سیکھنے کا نہیں ہم کہہ رہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں ایک نئی زبان سیکھنی ہے، ہمیں بائی لنگول ہونا ہے. آپ سنگاپور کو دیکھیں، آپ باقی جو اس طرح کے ممالک ہیں وہاں بائی لنگول، ٹرائی لنگول لوگوں کی کتنی ویلیو ہے. تو آپ کوئی ایک زبان ریپلیس نہیں کر رہے، آپ اردو کو چھوڑ نہیں رہے، بلکہ آپ ایک نئے ہورائزن کی طرف جا رہے ہیں. ایک نئی زبان سے ایک ایسا راستہ کور کر رہے ہیں جو آپ کو باقی دنیا سے ملاتا ہے. تو کیوں نہیں؟ تو میں بھی اپنی اس رائے پہ قائم ہوں کہ چاہے ترکی، جاپان، کوریا، روس، ان سب کو انگلش کی اتنی ضرورت نہ ہو، لیکن ہم پاکستانیوں کو، ہم ایشینز کو ہم جس مقام پر ہیں ہمیں انگریزی ضرور سیکھنی ہے، اپنے بچوں کو ضرور سکھانی ہے تاکہ وہ باقی دنیا سے جڑ سکیں اور اپنے لیے زندگی کو آسان بنا سکیں. تھینک یو.